میرے اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹاتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ یہ حدیث پاک پہلے بھی کئی بار آپ نے ہو سکتا ہے سنی ہو، اور درود پاک کی اہمیت پتہ چلتی ہے، مگر میرے اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے۔ سینے میں بڑی اچھی مہارت کی ہوئی تھی، کپڑا تیار کیا اور بنانے کے بعد اس کی کاریگری کرنے کے بعد اپنے سے بڑے ایکسپرٹ کو انہوں نے پیش کیا کہ یہ دیکھیں اس کی قیمت بتائیں کتنے میں بکے گا۔ اب وہ زیادہ ایکسپرٹ تھا، زیادہ باریک بین تھا، اس نے اس کپڑے کے اندر خامیاں نکالنا شروع کر دی کہ یہ بھی ہے تو اس میں یہ بھی ہے تو اس میں یہ بھی پرابلم ہے۔ وہ بزرگ زاروں کتار رونے لگے، تو وہ کپڑے کا تاجر کہتا ہے حضرت آپ ناراض نہ ہوں، میں اچھی پرائز دے دیتا ہوں، آپ رونے کیوں لگ گئے ہیں؟ کہتے ہیں میں اس لیے نہیں رویا کہ تم نے جو ہے وہ مجھے میرے کپڑے میں عیب نکالے اور پرائز کم ملے گی، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے اپنے طور پہ یہ پورا کپڑا پراپر بنایا تھا، جب تمہاری ماہر نظروں میں آیا تو تم نے اس کے فالٹس نکالنا شروع کر دیے۔ میں نے اپنے طور پہ نمازیں صحیح پڑھی ہیں، میں نے اپنے طور پہ عبادتیں ٹھیک کی ہیں، لیکن اگر قیامت کے دن مجھے رب کریم کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ تمہارے سجدوں میں اخلاص نہیں ہے، تمہاری نمازیں قبول نہیں ہیں، تمہارے صدقے بہتر نہیں ہیں، اور وہاں میرے اعمال میں عیب نکلے تو میں کدھر جاؤں گا؟ ایکچولی دس از دا وے ٹو گیٹ میسیجز۔ ہمارے اسلاف کسی دنیاوی انسیڈنٹ میں بھی آخرت کا میسج لے لیتے تھے کہ یار اس سے آخرت کی کیسی یاد آ رہی ہے۔ وہ بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ پہلے کے زمانے میں حمام ہوتے تھے، تو وہ حمام میں نہانے گئے تو ان کو باہر کسی نے روک لیا کہ آپ نہیں جا سکتے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں یا کوئی اور وجہ تھی۔ آپ زاروں کی طرح رونے لگے، کہا آپ روئیں نہ، آپ چلے جائیں، رو کیوں رہے ہیں؟ کہ اس لیے نہیں رو رہا تم نے مجھے حمام میں جانے سے روک لیا۔ حمام تو وہ جگہ ہے جہاں گناہ گار نیک سب نہاتے ہیں، جنت میں تو جاتا ہی اللہ کا مقبول بندہ ہے، اگر جنت کے دروازے پر مجھے روک لیا گیا تو میرا کیا حال ہوگا؟ دیٹ از دا وے ٹو تھنک۔ یہ ہمارے اسلاف اس طرح سوچتے تھے کہ دنیا کے کسی معاملے کو لے کر آخرت کی یاد اور میسج لینا اپنی لائف کے لیے۔ مگر آج تو میں آپ کو اسلامی تاریخ کے عظیم واقعات اور عظیم تہوار کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں جو ہم سب نے منائے نا، لیکن ہم نے سیکھا کیا؟ تو لیٹس اسٹارٹ ود دا حج۔ حج ایکچولی کیا ہے؟ اگر غور سے دیکھیں نا، طواف اللہ کے گھر کا طواف ہے، مگر صفا مروہ یہ کیا ہے؟ 2 پہاڑیوں کے درمیان دوڑنا ہے۔ لاجک تو یہ کہتی ہے کہ یار ان 2 پہاڑوں کے درمیان چلنے سے بہتر ہے کعبے کا طواف کر لو، لیکن نہیں، ایک ماں کی ادا ہے کہ اس ماں نے اپنے پیاسے بیٹے کے لیے پانی تلاش کیا، تو جب ماں دوڑی تھی رب کو وہ ادا ایسی پسند آئی کہ صفا مروہ کے درمیان دوڑنا ہر حاجی، ہر عمرہ کرنے والے کے لیے لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ اب منا کیمپس میں رہتے ہیں، عرفات میدان میں رہتے ہیں، مزدلفہ پتھریلی زمین پر سوتے ہیں، یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ نہ اس میں کوئی بظاہر دیکھا جائے تو کوئی تلاوت ہے، نماز کے وقت میں نماز پڑھتے ہیں، لیکن اسپیشل کوئی ایسا عبادت وہاں کی نہیں ہے، وہاں ٹھہرنا ہے۔ یہی کام کعبے پہ بھی تو ہو سکتا تھا، عرفات تو ہے بھی حدود حرم کے باہر، مگر اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ اللہ والوں کی یادیں ہیں کہ نبی پاک یہاں ٹھہرے تھے، اللہ والے یہاں ٹھہرے تھے، ان کی ادا کو ادا کرنا ہے۔ منا کی راتیں کیمپوں میں گزارنا افضل ہے جائے کہ کعبے کے قریب گزارنا، کیونکہ وہاں نبی پاک نے رات گزاری تھی۔
تو امتی کا کام یہ ہے کہ وہ بھی وہاں رات گزارے. تو یہ بات سمجھنی ہے کہ پھر جو رمی کی جاتی ہے، جمرات کو پتھر مارے جاتے ہیں، شیطان کو کنکر مارے جاتے ہیں. شیطان تو اب وہاں نہیں ہے، ایک دیوار ہے، سارے حاجی مان رہے ہیں. لاجک یہ کہتی ہے کہ یہ اتنے سارے لاکھوں لوگوں کو کنکر لائن لگا کے اتنا رش ہوتا ہے، مار رہے ہوتے ہیں، اس کی بجائے 2 طواف ایکسٹرا کروا دو. نہیں، اللہ کی رضا ہے کہ میرے ابراہیم نے جو کام کیا میرے بندے وہ کام کریں. بلکہ میں ایک اور مزے کی بات بتاؤں، دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو اگلے سال حج نصیب فرمائے. میں نے اب تک جتنا پڑھا ہے، میرا مطالعہ بہت تھوڑا ہے، آپ بھی کسی مفتی صاحب سے، عالم صاحب سے پوچھئے گا، جتنے نیک اعمال ہیں ان کے فضائل میں نے اب تک 2 ہی اعمال ایسے پڑھے ہیں کہ جن کو کرنے سے کبیرہ گناہ کی معافی کا اعلان ہے. ہر جمرے کو رمی کرنے پر ایک کبیرہ گناہ معاف ہو جاتا ہے. اور ایک اور کام ہے جو آپ آسانی سے چاہیں تو ہر ہفتے میں کئی بار اپنے محلوں میں کر سکتے ہیں کہ جنازے کو جو کاندھا دیتا ہے نا، ہر قدم پر ایک کبیرہ گناہ معاف ہوتا ہے. ہمارے یہاں کاندھا نہیں دیتے لوگ. اللہ اکبر، یقین کریں لالچ ہونی چاہیے کہ یار جنازہ ہوا ہے، چلو جنازہ پڑھوں، 40 قدم میں بھی سنت ادا کر لوں، 40 کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ مواقع ہوتے ہیں کہ نیکی کدھر